من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام الرضا علیہ السلام اعمل لدنیا کا لعیش و ابدا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِ فَكَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا۔ برادران عزیز، امام علیہ السلام اپنی اس حدیث میں انسانیت کو ایک پیغام دے رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے کام کرو کہ جیسے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے کام کرو کہ جیسے کل ہی تمہیں مر جانا ہے۔ برادران عزیز، امام علیہ السلام انسانیت کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو، یہ دنیا جس میں تم زندگی گزار رہے ہو، یہ تمہارے لیے کھیتی ہے، اس میں جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے۔ اس دنیا میں جیسا کام انجام دو گے ویسا ہی آخرت میں پاؤ گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے اس دنیا میں اچھے کام انجام دیے، مثلا یتیموں کی مدد کی ہے، بیواؤں کا سہارا بنا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آیا ہے، مسجدیں بنوائی ہیں، امام باڑے بنوائے ہیں، مومنوں کے لیے کامیابی کے راستے ہموار کیے ہیں، تو یقیناً اس کا اجر اسے آخرت میں ملے گا۔ اور اگر اس کے برعکس کسی نے اس دنیا میں لوگوں پر ظلم کیا ہے، یا ظالموں کا ساتھ دیا ہے، یا غریبوں کا حق مارا ہے، یا بیواؤں کو اذیت پہنچائی ہے، تو اس کی سزا بھی اسے قیامت میں ملے گی۔ برادران عزیز، آج میں آپ کے سامنے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر بہت ہی مختصر سے لفظوں میں اور بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ کی سوانح حیات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام امامت کی 8ویں کڑی ہیں، اور 10ویں آپ جو ہے معصوم ہیں، معصومین میں سے 10ویں معصوم ہیں۔ آپ 11 ذی القعدہ 148 ہجری میں مدینے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی باعظمت خاتون تھی، بڑی پاک و پاکیزہ خاتون تھی، جنہوں نے امام رضا جیسے فرزند کو اپنی آغوش میں پروان چڑھایا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام جناب ام البنین تھا، یا اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سے نام ہیں، نجمہ خاتون بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کے نام ہیں۔ آپ کے والد محترم امام موسی کاظم علیہ السلام، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، آپ کو ابو الحسن ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے القاب صابر، ذکی، رضی، وسیع، وفی، فاضل، نور الہدا، غریب الغربا، شمس الشموس، اس کے علاوہ بھی اور بھی آپ کے القاب ہیں، لیکن ان القابوں میں سب سے مشہور ترین القاب آپ کا رضا ہے۔ اس رضا کے بارے میں
جو آپ کا لقب رضا ہے، اس رضا کے بارے میں علامہ طبرسی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ زمین و آسمان میں خداوند عالم، رسول اکرم اور ائمہ طاہرین آپ سے راضی تھے، اور تمام مخالف اور موافقین بھی آپ سے راضی تھے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ بزنطی نے امام محمد تقی علیہ السلام سے لوگوں کی افواہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ رضا لقب مامون رشید نے ملقب کیا تھا۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں ہرگز نہیں، چونکہ یہ رضا لقب خدا اور رسول کی خوشنودی کا جلوہ گر ہے، اور تمام موافق اور مخالف آپ سے راضی تھے۔ خداوند متعال نے میرے والد محترم کو یہ لقب عطا کیا ہے۔ عزیزان محترم، پیغمبر اسلام کی ایک طویل حدیث میں آپ نے خود بیان کیا ہے کہ میرے 8ویں فرزند کا نام خدا نے علی رکھا ہے اور لقب رضا رکھا ہے۔ تو برادران عزیز، یہ ہیں امام رضا علیہ السلام۔ آپ کی تعلیم اور تربیت آپ کے پدر بزرگوار امام موسی کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ نے یہ چند سال اپنے والد محترم کے زیر سایہ گزارے، یہاں تک کہ آپ نے جو ہے متعدد منزلیں طے کی ہیں۔ آپ کی عمر جو ہے وہ 30 سال کی ہوئی ہے۔ چونکہ زندگی کے آخری وقت جب امام کے اس دنیا کے چھوڑنے کا وقت آیا تو اس وقت آپ جو ہے قید خانے میں تھے۔ امام کو یہ معلوم تھا کہ یہ حکومت وقت کہ جس کی باغ ڈور ہارون رشید کے ہاتھوں میں ہے، یہ ہمیں اس دنیا میں آزادی کی سانس نہیں لینے دے گی، مجھے چین و سکون سے زندگی نہیں گزارنے دے گی۔ لہذا امام علیہ السلام نے ایک اہتمام فرمایا۔ امام کو معلوم تھا کہ آنے والے زمانے میں کچھ ایسے حالات پیش آ جائیں گے کہ محبان اہل بیت کو رہنما کا تعارف کرانا ممکن نہ ہوگا۔ لہذا امام علیہ السلام نے انہی آزادی کے دنوں میں اور سکون و اطمینان کے اوقات میں محبان اہل بیت علیہ السلام محبان اہل بیت کو آنے والے امام سے روشناس کرانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو امام علیہ السلام نے علی و فاطمہ کی اولادوں میں سے 70 افراد جو ممتاز شخصیت رکھتے تھے انہیں جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد اپنے فرزند امام رضا علیہ السلام کی جانشینی کا اعلان فرمایا، وصایت کا اعلان کیا ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام قید خانہ ہارون میں درجہ شہادت پر جب فائز ہو گئے، جب آپ کی شہادت ہو گئی ہے تو امامت کی ذمہ داری امام رضا علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گئی۔ جب آپ کو امامت کی ذمہ داری ملی ہے تو اس وقت بغداد میں ہارون رشید تخت حکومت پر قابض تھا، لیکن اس کے باوجود بھی امام علیہ السلام نے امامت کی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا ہے، ظلم کا مقابلہ بھی کرتے رہے ہیں، اور ہر موقع پر بادشاہ وقت کو ذلیل بھی کرتے رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ وقت نے آپ کا گھر بھی لٹوا دیا، عورتوں کے زیورات بھی لٹوا دیے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہیں امام رضا علیہ السلام،
10 سال بادشاہ وقت حکومت کرتا رہا اور امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے. امام علیہ السلام کا اخلاق، امام علیہ السلام کی عبادت، امام علیہ السلام کے شمائل و خصائص کا عالم یہ تھا کہ آپ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، خیر و خیرات کیا کرتے تھے اور اکثر عبادت میں مصروف رہتے تھے، اکثر عبادت کیا کرتے تھے. آپ کا یہ طرز عمل تھا، آپ کا یہ طرز عمل تھا. اور جب آپ مدینے میں مسجد نبوی کے سامنے بیٹھ کر مسائل بیان کیا کرتے تھے تو اس وقت آپ کا فرش جو ہے بوریے کا ہوا کرتا تھا اور سرما میں کمبل کا ہوا کرتا تھا، جس پر آپ بیٹھ کر فتوے بیان کرتے تھے، حدیثیں بیان کرتے تھے، مسائل بیان کرتے تھے، مسائل بیان کیا کرتے تھے. تو عزیزان محترم، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی حدیثیں ہیں، 40 حدیثوں کا مجموعہ موجود ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے حدیث سلسلۃ الذہب ارشاد فرمائی ہے، جو جب آپ جو ہے مدینے سے طلب کیے تھے، نیشاپور پہنچے ہیں، تو اس وقت آپ نے حدیث سلسلۃ الذہب بیان فرمائی. اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں ہیں آپ کی جو مختصر سے وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی. اور عزیزان محترم، یہی نہیں بلکہ جب امام ولی عہد تھے تو اس وقت بھی آپ امامت کی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہے تھے. جب آپ ولی عہد تھے تو آپ کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ جو ہے اوپر اچھا لباس پہنتے تھے لیکن اندر وہی موٹا اور خشن لباس پہنا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ سے کسی نے پوچھا، فرزند رسول آپ اتنا اچھا لباس پہنتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے اپنا اندر والا لباس کھول کر دکھایا اور فرمایا کہ یہ اچھا لباس دنیا والوں کے لیے ہے، یہ اچھا لباس دنیا والوں کے لیے ہے اور یہ کمبل کا پیراہن خدا کے لیے. عزیزان محترم، یہ ہیں امام علی رضا علیہ السلام. آل محمد میں تمام کے تمام آل محمد علم کے بلند ترین درجے پر فائز تھے، بلند ترین درجے پر فائز. یہ اور بات ہے کہ کسی کو علمی فیوز پہنچانے کا موقع زیادہ ملا ہے اور کسی کو کم ملا ہے. آپ دیکھیں تمام ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ موقع علمی فیوز پہنچانے کا امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملا ہے، یا پھر جو ہے امام رضا علیہ السلام کو حاصل ہے. امام رضا علیہ السلام علم کی اس منزل پر تھے کہ جب آپ مدینے میں مسجد نبوی کے پاس بیٹھتے تھے تو لوگ اپنے مشکل مسائل آپ سے دریافت کرتے تھے. علماء کرام آپ سے مشکل مسائل دریافت کرتے تھے. اور عزیزان محترم، یہی نہیں بلکہ امام موسی کاظم علیہ السلام اپنی زندگی میں محبان اہل بیت سے، اپنے فرزندوں سے فرماتے تھے کہ دیکھو تمہارا بھائی علی رضا عالم آل محمد ہے، اپنے مشکل مسائل علی رضا سے دریافت کرو، علی رضا سے دریافت کرو. یہ ہے امام رضا علیہ السلام کی منزلت. برادران عزیز، اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیلی گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں. بہرحال امام نے بہت سی حدیثیں بیان فرمائی ہیں، امام علیہ السلام کے بہت سے واقعات ہیں، امام علیہ السلام نے بہت سے مناظرے کیے ہیں جو ایک مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا. برادران عزیز، امام علیہ السلام تو اپنی زندگی میں فرماتے تھے، فما یقتلنی واللہ غیر، خدا کی قسم مجھے خلیفہ وقت قتل کرے گا
اس کے علاوہ کوئی مجھے نہیں قتل کرے گا۔ یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب مامون رشید نے آپ کو اپنے دربار میں طلب کیا، امام علیہ السلام دربار میں تشریف لائے تو مامون نے انگور پیش کیے۔ امام علیہ السلام نے انکار کیا۔ مامون کہتا ہے فرزند رسول، اس سے بہتر کوئی انگور نہیں۔ امام نے فرمایا اس سے بہتر جنت میں انگور موجود ہیں۔ بہرحال مامون اصرار کرتا رہا، امام انکار کرتے رہے۔ آخر میں امام علیہ السلام نے 2-3 دانے انگور کے تناول فرمائے اور اس کے بعد اٹھ کر چل دیے۔ تو مامون نے پوچھا فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ میں وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے مجھے بھیجا ہے۔ اس کے بعد معلوم ہے کیا ہوا؟ امام علیہ السلام بیت الشرف میں تشریف لائے، 3 دن تک بستر پر کروٹیں بدلتے رہے، 3 دن کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام مدینے سے باعجاز تشریف لائے، آپ کو غسل دیا، آپ کو کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ اس دوران جب امام محمد تقی علیہ السلام اپنے بابا کو غسل و کفن دینے کے لیے آئے تھے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، مامون نے بڑی کوشش کی آپ کے فرزند سے ملنے کی، لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکا، فرزند امام سے نہیں مل سکا۔ بہرحال امام رضا علیہ السلام کو سرزمین طوس میں دفن کر دیا گیا، جو آج مشہد مقدس کے نام سے مشہور ہے، جہاں پر ہزاروں زائرین زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے آتے ہیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔